السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 23 رجب یعنی کہ 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ شریف کی 4 دیواری کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ بچوں میں سب سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت علی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ میں ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی بیوی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئیں اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ اپنے ولی کو نازل فرما۔ جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا، خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئی۔ یہ منظر عباس ابن عبد المطلب دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو انہوں نے آواز لگا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ سب لوگ آؤ اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ پورے عرب میں 2 لوگ ممتنع تھے، 2 لوگوں کی باتوں کو زیادہ مانا جاتا۔ پہلے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبد المطلب۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت 13 رجب اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ باہر کھڑے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کعبہ شریف کی دیوار ہلنے لگی۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندر جائیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، یا محمد، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے اس نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں اور نہ تو یہ رویا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس بچے نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت علی کی ابھی تو صرف پیدائش ہوئی اور اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی دنیا میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے دونوں جہانوں کے مالک مختار ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اللہ کہ نبی نے اپنی زبان مبارک بچے کے سامنے نکالی تو بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عرب کے لوگ اس بچے کے نور کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ایسا بچہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے۔ اس کا مطلب وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک منافق شخص ملا۔ وہ کہنے لگا، اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں ایک جاہلانہ رواج تھی کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کو نہیں کاٹتا تو وہ کہتے یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔
اس کے بعد ابو طالب نے بچے کی طرف دیکھا، اس کے بعد حضرت علی کو ایک طرف رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے اور اسے دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اس بچے میں ضرور کوئی بات ہے، ورنہ یہ کرنا ناممکن ہے۔ اور سب کے سب کہنے لگے، یہ تو کمال کر دیا، اس چھوٹے سے بچے نے تو سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ آواز سن کر حضرت علی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگیں، یہ میرا بچہ ہے، حیدر ہے جس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو دوستو یہ ہے حضرت علی کی شان، جس نے پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے کرامات دکھائے، جس کی پیدائش تو اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اللہ کے گھر میں ہی ہوئی، اللہ کے گھر میں ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر دوستو، کتنا عظیم اور بلند مقام ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوستو جس بد وقت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملازم۔ 19 رمضان کے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تب اس نے آپ کے سر مبارک پر تلوار سے حملہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ علی کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس نے نماز کے وقت آپ کو شہید کرنے منصوبہ بنایا تھا۔ اور 21 رمضان یعنی کہ لیلۃ القدر کی مبارک رات جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے، اس رات کو حیدر کرار فاتح خیبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار وفا طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں نے تو بہت کم لفظوں میں یہ واقعہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ حضرت علی کی شان، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ جس کے نام سے ہی شیطان کانپتا ہے۔ آج بھی جب کوئی مشکل آئے تو علی کا نام لے کر دیکھو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کی وفات کا پورا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو